اور زبردست اتھارٹی کے ساتھ، قوت کے ساتھ. دوسرا اینگل عزہ میں کون سا تھا؟ کرم کا، جس کو آپ کہتے ہیں رسپیکٹ کا، نوبلٹی کا. جہاں اللہ اتھارٹی رکھنے والا ہے وہاں اللہ عزت والا بھی ہے، وہاں اللہ رسپیکٹ والا بھی ہے، نوبل پوزیشن پر بھی ہے. دنیاوی لحاظ سے جن لوگوں کے پاس زیادہ تر اتھارٹی ہوتی ہے وہ لوگوں کو پسند نہیں ہوتے. لوگ ان کے سامنے ان کی واہ واہ ضرور کرتے ہیں مگر لوگ ان کی عزت کم کرتے ہیں. اللہ وہ ہستی ہے جس کا اختیار بھی ہے، جس کی اتھارٹی بھی ہے، اور اللہ وہ ہستی ہے جس کی رسپیکٹ بھی ہے، جس میں نوبلٹی بھی ہے، کرم بھی ہے. صحیح. العزیز میں دوسرا پوائنٹ خالق اور مخلوق کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. جہاں اللہ خود اختیار والا ہے، جہاں اللہ خود کرم والا ہے، وہاں اللہ اپنی مخلوقات میں سے، اور خاص طور پر اشرف المخلوقات میں انسانوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ مخلوقات میں، اللہ انسانوں میں جس کو چاہتا ہے اتھارٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسپیکٹ دیتا ہے. انسان کو عزت نہیں مل سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. انسان ذلت کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک کہ اس نے اپنے کسی عمل کی وجہ سے اپنے نصیب میں وہ لکھوا نہ لیا ہو. تو جو لوگ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑتے ہیں ان کو اللہ کی یہ دو صفات کی جھلک اپنی زندگیوں میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. ان کو یہ العزیز کی طرف سے اتھارٹی کا ملنا اور رسپیکٹ کا ملنا، یہ دونوں اینگل نظر آنے لگ جاتے ہیں. آپ دیکھیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ میں اللہ نے اتھارٹی پہلے مینشن کی ہے، معاف کرنے کی صلاحیت کو بعد میں مینشن کیا ہے، غفور کو. اس لیے کہ سورت کا مزاج، سورت کی ٹون اللہ کی ڈومینین واضح کرنا ہے، اللہ کا اختیار واضح کرنا ہے. اللہ اس وقت بھی ہمارے اوپر اتنا زیادہ کنٹرول رکھتا ہے کہ وہ ہم سب کو چاہے تو ایک لمحے میں ختم کر دے. اللہ ہم پر اتنا اختیار رکھتا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو جیسا چاہے ویسا موڑ دے. تو یہ چیز العزیز کے اندر آتی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اس کو عزت اور اللہ اس کو کرم، نوبلٹی، رسپیکٹ عطا کرتا ہے. اب آپ اس کو لیبلوکم ایکم احسن عملا سے جوڑیں. انسان اپنے عمل سے خود کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو اس کے اندر اینگل کیا ہے؟ انسان جب بھی بیٹر بننے کی کوشش کرے گا تو وہ کس کی توفیق ہوگی؟ اللہ کی توفیق ہوگی. وما توفیقی الا باللہ. جہاں انسان نیکی اللہ ہی کی مدد سے کر سکتا ہے وہاں انسان یہ بھی یاد رکھے عزت صرف اللہ ہی کی طرف سے آ سکتی ہے، صرف اللہ کی طرف سے عزت مل سکتی ہے. یہ جب مکی صورت نازل ہوئی اور صحابہ کا بہت فزیکل اور وربل پرسیکیوشن ہو رہا تھا تو ان الفاظ نے صحابہ کی بھی کاؤنسلنگ کر دی. قریش تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، قریش تمہیں ریڈیکیول کر رہے ہیں، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نوبلٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. جہاں قریش کو یہ نصیحت کی گئی ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ سے، وہاں ہم میں سے ہر انسان کو اللہ نصیحت کر رہا ہے، ہم میں سے ہر انسان کو اللہ کی ایڈوائس ہے. اگر آج دین پر چلتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ عزت نہیں کریں گے، لوگ آپ کی پوزیشن کو ڈسٹرب کر دیں گے، لوگ آپ کو آڈ ون آؤٹ بنا دیں گے، خاندان آپ کو ریڈیکیول کرے گا، فرینڈز آپ کا مذاق اڑائیں گے، تو اپنے ذہن میں لے آئیے جو اللہ سے جڑ جاتا ہے اللہ العزیز ہے. اللہ اپنے سے جڑنے والے کو بھی عزت پرووائڈ کرتا ہے، اللہ اپنے سے جڑنے والے کو بھی نوبلٹی پرووائڈ کرتا ہے. بعض اسکالرز یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ جس نے اللہ کے نام العزیز کو انٹرنلائز کر لیا، سمجھ لیا، اور اپنی زندگی میں اس نے اپنے آپ کو ہمیشہ اس اویئرنیس کے ساتھ رکھا اللہ العزیز ہو کر میرے ساتھ موجود ہے، وہ بہت سے سوشل پریشرز سے بچ جاتا ہے. وہ بہت سے سوشل پریشرز کی وجہ سے اپنے آپ کو نیکیوں میں پیچھے نہیں کرتا. سوشل پریشرز اس کو نیک بننے سے روک نہیں سکتے. گاڈ کانشیس بن جاتا ہے، پیپل کانشیس نہیں ہوتا. تو العزیز کے اندر یہ فیکٹر آ گیا کہ جو بھی توفیق ملے گی انسان نیکی میں دن بدن آگے بڑھے گا، وہ اللہ ہی کا دیا ہوا اختیار ہوگا. پھر جب انسان زندگی میں آگے بڑھے گا
تو لیبلوکم ایکم احسن عملا نے یہ تو واضح کر دیا کہ انسان بیسٹ نہیں بن سکتا. نہ تو ہم بیسٹ بن سکتے ہیں، بلکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا بیٹر بننا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں ہم ایک نیکی اڈاپٹ کرتے ہیں تو شیطان ایسا حملہ کرتا ہے کہ ہم سے 4 ایسی غلطیاں کرواتا ہے کہ ہمیں خود محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ شاید میری نیکی ضائع ہو گئی. بعض دفعہ آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، کوئی انسان آپ کے لیے ایسی امتحان بن جاتا ہے کہ آپ کو خود محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس نے میری ساری نیکی ضائع کروا دی. جب یہ معاملہ انسان کے ساتھ ہو لیکن پھر بھی انسان اپنے آپ کو ڈریگ کر کے صراط مستقیم سے دور نہ کرے تو وہ یاد رکھے اللہ نے کہا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا. ایز لانگ ایز تم صراط مستقیم پر جمنے کی کوشش کر رہی ہو، ایز لانگ ایز غلطی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف پلٹتی ہو، ایز لانگ ایز دل چاہتا ہے نیکی کرنے کا، ایز لانگ ایز اللہ کی بندی بننے کے لیے جدوجہد زندگی کا حصہ ہے، اللہ غفور ہے، اللہ بخش دے گا. یہ جو غفور کا لفظ آتا ہے یہ آتا ہے فعول کے وزن کے اوپر. فعول کا وزن عربی زبان میں کہتے ہیں، صفت تو ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں صفت المبالغہ، ایگزیجریشن ہے اس کے اندر. اللہ کیسے معاف کرنے والا ہے؟ اللہ کانسٹینٹلی معاف کرنے والا ہے. فعول کے وزن پر غفور جب آتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ کانسٹینٹلی معاف کرنے والا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی خاتون بہت کائنڈ ہو، بہت معاف کرنے والی ہو، جلدی غصہ آتا ہو لیکن جلدی غصہ ختم بھی ہو جاتا ہو. لوگ غلطی کرتے ہوں تو آپ جلدی سے اپنے غصے کو کنٹرول بھی کر لیتی ہوں. تو لوگ آپ سے کہتے ہیں ہوں گے کہ آپ بہت جلدی اچھی معاف کر دیتے ہیں، لیکن کیا آپ ہر وقت معاف کرنے کی کیپیسٹی میں ہوتی ہیں؟ کوئی بہت سے بڑا کریم ان سے کریم انسان بھی ہو تو عربی زبان میں کہتے ہیں اتقی بغضب الحلیم، کسی بہت حلیم سافٹ سپوکن انسان کے بھی غصے سے ڈرنا چاہیے. اس لیے کہ جو انسان جنرلی غصہ نہیں کرتا اگر اس کو غصہ آئے تو اس کو غصہ بہت آتا ہے. اتقی بغضب الحلیم. عربی میں کہتے تھے کہ اگر کسی کو آپ دیکھیں جس کی پرسنالٹی بڑی سافٹ ہے اس کو غصہ مت دلائیں، اس لیے اگر غصہ دلائیں گے تو پھر اس کا غصہ بہت شدید ہو جائے گا. تو یہ فیکٹر اگر ہم ذہن میں رکھیں تو اللہ ایسی ہستی ہے واحد جو خالق ہے اور الغفور ہے، اللہ کانسٹنٹلی معاف کرنے والا ہے. اب ان 2 صفات کے اندر آپ کمپیریزن دیکھیں، العزیز بھی صفت ہے اور الغفور بھی صفت ہے. اللہ اپنے بندوں کو ہر وقت رسپیکٹ اور اتھارٹی نہیں دیکھتا، ایسا ہی ہے نا؟ اتھارٹی آپ کو کبھی ملتی ہے، کبھی آپ کی اتھارٹی نہیں ہوتی، کبھی کوئی اور آپ کے اوپر اتھارٹی والا ہوتا ہے. کبھی آپ کو عزت ملتی ہے، کبھی نارمل زندگی گزر رہی ہوتی ہے. لیکن اللہ غفور ہے، یہ اللہ کی ایکٹیو کوالٹی ہے. ایکٹیو اللہ کے ساتھ ایڈجیکٹو آتا ہے. اللہ مجھے ہر وقت معاف کرنے والا ہے، اللہ مجھے ہر لمحہ معاف کرنے والا ہے. جتنی غلطیاں ہوتی ہیں اللہ کانسٹنٹلی اس کو معاف کرتا ہے. تو اسکالرز کہتے ہیں العزیز اللہ کی ڈورمنٹ کوالٹی ہے مخلوقات کے لیے، اور الغفور اللہ کی ایکٹیو کوالٹی ہے مخلوقات کے لیے. اللہ سب غلطیاں کرنے والوں کو کانسٹنٹلی معاف کرتا ہے جب جب وہ توبہ کرتے ہیں. اسی لیے تو اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے آپ تبارک الذی کا تعارف دیکھتے ہیں، آپ اور میں اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح غفور ہے، کیسے معاف کرتا ہے، کتنے دروازے کھول دیتا ہے معاف کرنے کے بعد اچھی چیزوں کی اپرچونٹی کے طور پر. اللہ ایسا معاف کرنے والا ہے. تو جب اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو کہ زندگی لمیٹڈ ہے تو ہر دن نیکی بڑھانے کی پوری سٹرگل کرو. جب غلطی ہو تو معافی مانگو اور امید رکھو کہ الغفور معاف کر دے گا. آگے فرمایا آیت نمبر 3 میں الذی، پھر دیکھیں الذی آ رہا ہے، الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہی ذات ہے جس نے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر بنائے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق دیکھتے ہو، کوئی فلا دیکھتے ہو؟ فرجع البصر، اچھا ایسا کرو تو اپنی نگاہ کو لوٹا لو. ہل تری من فطور، یہ ہل تری من فطور کا ترجمہ کیا ملتا ہے جنرلی؟ اردو کے قرآن میں ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ کیا تم دیکھتے ہو اس میں کوئی شگاف؟ آج میں آپ کو اس کا ایک نیا ترجمہ بتاؤں گی. دس از دا کلاسیکل اسکالرس کا ترجمہ، ابن عاشور کا ترجمہ
جس میں وہ اس کو کہتے ہیں حل ترا من فطور، کیا تم اس میں اللہ کی مخلوق کی بگننگ کے وقت جب اللہ نے اس کو پیدا کیا، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ میں آپ کو بھی انشاءاللہ اس کو ڈیفائن کر کے بتاؤں گی. وہ جو آپ نے لکھا ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، ایک مفہوم اس کا وہ بھی بنتا ہے، لیکن جو مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیا تم اللہ کی مخلوق میں انیشیل بگننگ کے وقت موجود تھے؟ جب آپ یہ جملہ لکھیں اور جب میں آپ کو ایکسپلینیشن بتا دوں تو پھر آپ کو انشاءاللہ اور مزہ آئے گا پڑھ کے. ابھی بھی آپ دیکھیں اللہ کا نام نہیں آیا. الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 heavens طباقاً. طباقاً کے 2 معنی کیے جاتے ہیں. ایک، اللہ نے یہ 7 آسمان ایسے بنائے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے اندر فیوزڈ ہیں، سنکرنائزڈ ہیں، مرج ہوئے ہیں، آپ ان کے درمیان میں فرق نہیں کر سکتے. 7 آسمان کیسے ہیں آج تک کسی انسان نے نہیں دیکھے. جتنی دنیا نے ترقی کی ہے اور جہاں تک دنیا ترقی کرتے ہوئے پہنچی ہے، جتنی کانسٹلیشن پر سائنٹسٹ نے کیلکولیشنز کی ہیں، جہاں تک ہبل ٹیلیسکوپ گئی ہے، جہاں تک سیٹلائٹس گئے ہیں، جہاں تک انسان کی اسپیس شٹلز گئی ہیں، وہ صرف پہلا آسمان ہے، دنیا کا آسمان. دوسرا آسمان کیسا ہے، تیسرا کیسا ہے، ٹل 7th کیسے ہیں، انسانوں نے نہیں دیکھے. یہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن طباقاً کے لفظ نے یہ واضح کیا ہے کہ اللہ نے جو یہ آسمان 7 بنائے ہیں، اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ آپس میں فیوزڈ ہیں، مرج ہیں، سنکرنائزڈ ہیں. بالکل جیسے ابھی ہمارے پیچھے اور سامنے جو دیواریں ہیں یہ اینٹوں سے بنی ہوئی ہے نا. اب اس وقت ہمیں اینٹیں نظر آ رہی، یہ ہمیں پتا ہے کہ دیوار اینٹوں سے بنی ہے، لیکن اینٹیں اس وقت کمپلیٹلی سنکرنائزڈ ہیں، سیمنٹ نے ان کو کمپلیٹلی فیوز کر دیا ہے. تو طباقاً کا ایک مفہوم کیا جاتا ہے سیملیس کورسپونڈنگ، ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو ان میں ڈفرینسیشن نظر نہیں آتا. طباقاً کا ایک مفہوم کیا جاتا ہے آسمان ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ اس میں فرق نہیں ہو پاتا. اللہ نے 7 آسمان ایک بنائے اور ایک دوسرے میں فٹ کر دیے ہیں، 7 اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، ویل کنیکٹڈ ہیں. صحیح. طباقاً کا دوسرا مفہوم جو اسکالرز مینشن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں طباقاً لیئرز کے لیے بھی آتا ہے. اللہ نے 7 آسمان لیئرز کے اندر بنائے. جب کوئی چیز لیئرز میں ہوتی ہے، آپ کھاتی ہیں بلیک فارسٹ کیک، بعض بیکریز جو ہیں، بعض شیف بلیک فارسٹ کیک میں صرف 4 لیئرز بناتے ہیں، بعض لوگ 25 تک بناتے ہیں. ماسٹر شیف دیکھتے ہیں آپ لوگ، آسٹریلیا والا. بعض بلیک فارسٹ کیک بناتے ہیں شیف، تو ان میں آپ کو 17 to 20 لیئرز ملتے ہیں، جس میں کیک کریم ملتی ہے. تو اگر آپ اس کو کاٹتی ہیں کیک کو اور آپ اس کا سلائس پلیٹ میں رکھتے ہیں، تو کیا ہر لیئر آپ کو الگ الگ نظر آتی ہے؟ کین یو کاؤنٹ دا لیئرز یا نہیں؟ بہت ہی اناڑی شیف نے بنایا ہوگا. اگر کسی پرفیکٹ شیف نے بنایا ہوگا تو آپ ساری لیئرز کاؤنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جا کر گوگل کیجئے گا جب ٹائم ملے، بلیک فارسٹ کیک گوگل کیجئے گا، دا میکسیمم لیئرڈ بلیک فارسٹ کیک. پھر جا کر دیکھیے گا کہ جب اس کا سلائس کٹتا ہے تو کیا لیئرز الگ الگ نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے. ہر لیئر الگ الگ نظر آتی ہے، اینڈ یو کین کاؤنٹ ان ایچ سلائس کہ اس بلیک فارسٹ کیک میں شیف نے کتنے لیئرز لگائے ہیں. جب طباقاً کو لیئرز کے ساتھ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ نے جو 7 آسمان بنائے ہیں یہ لیئرز میں ہیں، اینڈ ایچ لیئر از پرومیننٹ. کہاں پہلا آسمان ختم ہوتا ہے، کہاں دوسرا شروع ہوتا ہے، کہاں تیسرا شروع ہوتا ہے، کہاں چوتھا شروع ہوتا ہے، ایوری تھنگ از پرومیننٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان میں اسی طرح 500 سال کا فاصلہ ہے. اینڈ دس ول کیری آن ٹل 7th sky. پھر 7ویں آسمان کے بعد ایک سمندر ہے جس کا فاصلہ 500 سال کا ہے، اور اس سمندر کے اوپر اللہ کا عرش ہے. تو دیز آر طباقاً پرفیکٹ لیئرز ہیں. کیسی لیئرز ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. طباقاً کے یہ 2 مفہوم جو اسکالرز نے کیے، انہوں نے پچھلی سارے اب تک کے کانٹیکسٹ سے اس صورت کو جہاں کنیکٹ کیا ہے بہت خوبصورت طریقے سے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی آڈینس میں 2 لوگ ہیں نا. اگر آپ اس کی آڈینس مکی دور میں دیکھیں تو 2 طرح کے لوگ اس کو سن رہے تھے سورہ ملک کو. ایک صحابہ
دوسرے قریش جن کو سنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. یا آج کے دور میں ایک سنتا ہے اللہ کا فرما بردار اور ایک سنتا ہے اللہ کا نافرمان. جب فرما بردار سنتا ہے تو اس کو طباقن کی ایک ڈیفینیشن پرفیکٹلی سمجھ آ جاتی ہے ایک اینگل سے. مومن قرآن سنتا ہے اور مومن سنتا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان طباقن بنائے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کا کانسیپٹ جو پیچھے آیا تھا خلق الموت والحیات، 7 آسمان جیسے فیوزڈ ہیں، سنکنائزڈ ہیں. مومن کی زندگی میں ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال اس کی آخرت کے کانسیپٹ کے ساتھ ایسے ہی فیوزڈ اور سنکرنائزڈ ہوتا ہے. مومن اپنی آخرت سے غافل نہیں ہوتا. مومن ہر دن اپنی موت کو یاد رکھتا ہے. مومن کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دس از فیوزڈ ٹوگیدر. سیملیس کمیونیکیشن ہے اس کے درمیان میں. ہمیں اس وقت فرشتہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن کیا ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے موجود ہیں؟ ہم میں سے وہ فرشتے الگ ہیں جنہوں نے اس جگہ کو ڈھانپا ہوا ہے، رحمت کے فرشتے. ہم سب کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، تو اس وقت تو فرشتے ہم سے زیادہ کوانٹٹی میں ہیں. کوانٹٹی اگر ہم دیکھیں، نمبر کاؤنٹ کریں، ہم سے زیادہ اس وقت فرشتے موجود ہیں. فورگیٹ اباؤٹ رحمت کے فرشتے جنہوں نے اس وقت اس کی چھت کو ڈھانپا ہوا ہے. اگر ہم صرف بات کریں ان فرشتوں کی جو سائملٹینیسلی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو اس کمرے میں جتنی خواتین ہیں اس کے دگنے فرشتے ہیں، اس لیے کہ ہر ایک کے کندھوں پر 2 بیٹھے ہیں ہر ایک کے ساتھ. دس از منیمم. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے. مومن کا ایمان ہوتا ہے کہ اس کا غیب کا معاملہ جو اس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا اور اس کا دنیا کا معاملہ جس کو وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے سائملٹینیسلی فیوزڈ ہوتا ہے. مومن اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی موت کو ہر دن یاد کرتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو. اللہ کے رسول دن میں کئی مرتبہ موت کو یاد کیا کرتے تھے. سو طباقن کا جو مفہوم ہے سیملیس کورسپونڈنگ، اس کے اندر مومن کی ڈیفینیشن فٹ ہوتی ہے اس اینگل سے کہ مومن کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں ایک ہی پیس پر چلتے ہیں. وہ اپنی زندگی کے ڈیسیژنز اپنی آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کو سامنے رکھ کے لیتا ہے. کافر، پچھلے کانٹیکسٹ کے مطابق کافر کا مائنڈ سیٹ طباقن کے اندر لیئرز کی طرح آتا ہے. کافر اپنی ایک زندگی کو بالکل الگ رکھتا ہے. یہ میری دنیا کی زندگی ہے، what دین has to do in it. کافر ہو، نافرمان ہو، غافل ہو، یا وہ مسلمان ہو جس کو پریکٹسنگ مسلم نہیں بننا، وہ کہتا ہے دین مسجد تک اچھا، حرم کے صحن تک اچھا، مدینہ مکہ تک اچھا، کسی کا انتقال ہو جائے تو قبرستان تک دفنانے تک اچھا، بچہ پیدا ہو جائے تو عقیقہ کر دو اس حد تک اچھا، باقی میری زندگی از اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ لیئر. وٹ دین ہیز ٹو ڈو ان مائی فیئر ویل پارٹی؟ وٹ دین ہیز ٹو ڈو ان مائی ولیمہ؟ وٹ دین ہیز ٹو ڈو ود مائی منگنی؟ کیوں کہتے ہیں منگنی اسلام میں نہیں ہے؟ میں تو کروں گی، میں تو کروں گا. وٹ دین ہیز ٹو ڈو ود مائی فیشن؟ کیوں مجھے دین ڈکٹیٹ کرتا ہے؟ دس از مائی لائف، دس از اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ لیئر پیٹرن. یہ طباقن کا دوسرا فارم ایک مائنڈ سیٹ شو کر رہا ہے. موت الگ ہے، دیکھ لیں گے جب موت آئے گی، دیکھ لیں گے جب جہنم سامنے آئے گی، کہہ دیں گے اللہ کو، بتا دیں گے اللہ کو جب اللہ حساب کتاب لے گا. اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ. یہ دنیا کی زندگی الگ ہے، دیکھیں گے جب آخرت آئے گی. 7 آسمان میں طباقن کا دوسرا مائنڈ سیٹ آپ کو کافر کا ڈپکشن نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے یہاں یہ بات مینشن کر دی کہ اللہ نے مومن اور کافر، مومن اور نافرمان، ان دونوں کے لیے بھی نشانیاں جو ہیں وہ ان 7 آسمانوں میں رکھی ہیں. زندگی اور موت کی پیچھے کی ڈیفینیشن اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ 7 سکائز کی، 7 ہیونز کی سائنس کو پڑھنا شروع کر دے. اللہ نے جتنی بھی کائنات بنائی ہے اور اللہ نے قرآن میں جتنا بھی نیچرل فینومینا ڈسکرائب کیا ہے، چاہے وہ دنیا کے مختلف سسٹمز ہوں، چاہے بارش ہو، چاہے پانی ہو، چاہے انسان کی اپنی انفس کی آیات ہوں، چاہے آپ کے پھل ہوں، چاہے آپ کا کھانا پینا ہو، جتنی بھی اللہ نے کائنات کی فزیکل فینومینا کو قرآن میں بیان کیا ہے، ہر ایک فینومینا کے پیچھے ہزاروں اسپرچل لیسنز موجود ہیں. ایون جو جنت کا بھی ذکر قرآن میں نعمتوں کا آیا ہے کہ جنت کے پھل ہوں، جنت کے باغ ہوں، جنت کے دریا ہوں، جنت کے واٹر فالز ہوں، ان کے پیچھے بھی اسپرچل ریالٹیز موجود ہیں.
تو جتنا نیچرل فینومینا آتا ہے اس کے پیچھے اسپرچل فیکٹس ہوتے ہیں. اللہ نے نیچرل فینومینا 7 آسمانوں کا ڈسکرائب کیا ہے، اس کے پیچھے اسپرچل فیکٹ موجود ہے. جیسے آسمان لیئرز میں موجود ہے اور وہ لیئرز کبھی پرومیننٹ ہوتی ہیں کبھی پرومیننٹ نہیں ہوتی، ایسے انسان کی زندگی پوری کی پوری لیئرز میں ڈیوائیڈڈ ہے. سیم ٹو بی سیملیس کنٹینیوشن نظر ضرور آتی ہے، کبھی کبھی انسان بھول جاتا ہے، لیکن لیئرز ہیں، طبقاً ہیں. سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 19 میں آتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک کے بعد ایک سٹیج سے ہوتے ہوئے آگے بڑھتے ہو. انسان کی روح کا پیدا ہونا ایک طبق تھا. طبقہ کہتے ہیں نا اردو میں، عربی کا ہی لفظ ہے طبقہ. کیا مطلب ہوتا ہے طبقہ؟ دس از دا ون پارٹ، ایک کمپارٹمنٹ، ایک سیکٹ، ایک چیز آپ کی. تم اپنی روح کے پروسیس میں جب اللہ نے تمہاری روح کو کریٹ کیا وہ ایک طبق تھا. پھر اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے ووم میں فرشتے کے ذریعے بلو کروا دیا، وہ ایک طبق تھا. تم اس دنیا میں آ گئے، پیدا ہو گئے، وہ ایک طبق تھا. پھر اللہ تم کو بڑا کرتا ہے، عمر میں بڑھاتا ہے، وہ ایک طبق تھا، تم ایڈلٹ بن گئے. پھر اللہ تم کو بڑھاپے کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ ایک طبق تھا. پھر اللہ موت دیتا ہے، موت ایک طبق ہے. پھر اللہ قبر کی زندگی لے کر آتا ہے، قبر کی زندگی ایک طبق ہے. اور پھر اس کے بعد روز محشر اور قیامت قائم ہوگا، وہ ایک طبق ہے. تو انسان کی پوری زندگی سیملیس کنٹینیویشن ہو یا ڈسکنٹینیویشن ہو، انسان محسوس کرے یا نہ محسوس کرے، انسان کی زندگی بھی آسمان کی طرح طبقن کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے جہاں آسمان کے لیولز بتائے، وہاں اللہ نے انسان کی زندگی کو اس کے ساتھ سنکرنائز کر دیا. آگے فرمایا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تم اس اللہ کی تخلیق میں، ما ترى، کیا تم نہیں دیکھتے ہو اس اللہ کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی گیپ، کسی قسم کا کوئی فلا؟ یہ جو یہاں پر آیت آئی ہے ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، یہاں یہ نہیں آیا ما ترى فی السماء من تفاوت. پیچھے کیا تھا؟ پیچھے تھا آسمان بنائے طبقن کے اندر. یہاں یہ نہیں کہا ما ترى فی السماء من تفاوت. تو کیا پھر تم آسمان میں کوئی تفاوت، کوئی فلا دیکھتے ہو؟ نہیں. اللہ نے اس کو جنرلائز کر دیا، آسمان کے لیے بھی ہے اور اللہ کی ہر مخلوق کے لیے بھی ہے. جو قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے وہ نیرو مائنڈڈ نہیں رہ سکتا. جو قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے قرآن اس کو جگا کر رکھتا ہے. جو قرآن کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے قرآن اس کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے. ہم یہاں آسمانوں کی سائنس سیکھنے نہیں آئے، ہم یہاں اپنا مینٹل سٹرکچر، اپنا تھاٹ پیٹرن، اپنا تزکیہ کرنے آئے ہیں. تو اللہ نے یہاں پر آسمان کا لفظ omit کر کے اس جملے کو جنرل کر دیا ہے. یعنی جو اللہ کی تخلیق ہے اس میں کوئی فلا، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. بائی ڈیفالٹ اللہ نے جو بنایا ہے پرفیکٹ بنایا ہے. آپ دیکھیں یہ پہلا جملہ ہے اب تک کا سورہ ملک کا جس میں اللہ کا نام آ رہا ہے. اللہ نہیں آیا، کیا ہے؟ الرحمن. سورت وہ ہے جس کا مین تھیم انذار ہے، وارننگ. سورت وہ ہے جو قریش کے نافرمانوں کو وارن کرنے کے لیے آئی تھی. سورت وہ ہے جس میں موت کا کثرت سے ذکر ہے. سورت وہ ہے جس کے اندر آپ کو اللہ کی اب بھی میجسٹی نظر آئی جتنی آیات آئیں. سورت وہ ہے جس کے اندر موت کا ذکر کثرت سے کیا گیا ہے، جہنم کا ذکر کثرت سے کیا گیا ہے، اللہ کی اتھارٹی شو کی گئی ہے، بیدہ الملک، اللہ کا اختیار شروع کیا گیا ہے. لیکن نام کون سا آیا؟ الرحمن. یعنی اللہ محبت کرنے والا ہے.